بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات، تحریر شہزادی برڈ، ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں تو خود چاہتا ہوں یار کہ اب تمہارے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی پہنا دی جائے، تم میرے نام سے منسوب ہو جاؤ۔ پر تم فکر نہیں کرو، میں نے موم اور ڈیڈ سے بات کی ہے، وہ جیسے ہی پاکستان آتے ہیں سب سے پہلا کام یہی ہوگا۔ بہرام نے ویٹر کو اشارہ کرتے روپ کو شیشے میں اتارنے کی بھرپور ایکٹنگ کی، اور روپ ہر بار کی طرح اس بار بھی بہرام کی باتوں میں آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے بہرام، لیکن پلیز تھوڑا جلدی کرنا، کیونکہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ 1-2 بار بابا گھر میں میری شادی کی بات کر چکے ہیں۔ روپ نے پریشانی سے کہا۔ یار میں کہہ رہا ہوں نا، تم فکر مت کرو، تم بس میری ہو تو بس میری ہو، 7 سمندر پار بھی چلی جاؤ گی نا تو وہاں سے بھی بہرام شاہ تمہیں کھینچ کر اپنی دنیا میں لے آئے گا۔ بہرام شاہ نے مسکرا کر کہا تو روپ بھی مسکرا دی۔ ویسے ہم روز ویڈیو کال پہ بات کیا کریں گے اور ساری رات فون پہ بات کرنے پر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، روپ نے مزے سے مشورہ دیا تو بہرام کا کہہ پوری کینٹین میں گونجا۔ یار تم کہو گی تو ہم 24 گھنٹے فون سے ہی چپکے رہیں گے، کھانا پینا سونا جاگنا سب بھول جائیں گے، بہرام شاہ نے ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے موم سے جوتے نہیں کھانے جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ فون پر چپکے رہوں، روپ نے بہرام کو مصنوعی غصے سے گھور کر کہا۔ ٹھیک ہے یار، میں بس اتنا کہوں گا، تم جب بھی مجھے فون کرو گی میں تمہارے لیے اویلیبل رہوں گا، دن ہو یا رات ہو، تم جب چاہو مجھے اپنی خدمت میں بلا سکتی ہو، اور بہرام شاہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جایا کرے گا۔ بہرام نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر ذرا سا خم کر کے کہا تو روپ ایک ادا سے مسکرا دی۔ روپ کالج کینٹین میں بیٹھی بہرام شاہ کے ساتھ فیوچر پلاننگ کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کا گاؤں جانا اس کی پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی زندگی اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کر دے گی جہاں وہ اپنی محبت بہرام شاہ کو کھو دے گی۔ آج گاؤں میں کافی چہل پہل اور گہما گہمی تھی، کیونکہ خان حویلی کا چھوٹا بیٹا براق خانزادہ اتنے سالوں بعد حویلی واپس آ رہا تھا۔ خانم بیوی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چاند تارے لا کر اپنے بیٹے کے قدموں میں بچھا دیں۔ شارق خانزادہ کے چہرے پر بھی الگ ہی رونق تھی، اتنے سالوں بعد وہ اپنے چھوٹے بھائی سے مل رہے تھے۔ باپ کے بعد ایک وہی تو تھا ان کا دوست، ان کا بچپن کا ساتھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم کر دیے گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ دیگیں بھی چڑھا دی گئی تھیں، اور پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت نامہ بھی بھیج دیا گیا تھا۔ آج صبح ہی خانم بی بی کے پوتے یوسف خانزادہ کا فون آیا، اس نے بتایا کہ وہ گاؤں رہنے آ رہے ہیں۔ یوسف خانزادہ نے انہیں براق خانزادہ کی طبیعت کے متعلق بتانا ٹھیک نہیں سمجھا، اسے لگا خانم بی بی پریشان ہوں گی۔ اماں سائیں آج تو آپ کی دلی مراد بھر آئی، آج تو رات بھر آپ کو نیند نہیں آنی۔ خانم بی بی تخت پر براجمان تھی، شارق خانزادہ پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں میرا بچہ واپس آ رہا ہے، اگر تمہارے بابا سائیں ہوتے تو بہت خوش ہوتے، پر زندگی نے انہیں مہلت ہی نہیں دی۔ خانم بی بی بات کرتے آخر میں غمزدہ ہو گئیں، آنکھیں ان کی نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اماں سائیں آپ فکر نہیں کریں، اب میں براق کو کہیں جانے نہیں دوں گا، آ تو اپنی مرضی سے رہا ہے پر جائے گا اب ہماری مرضی سے۔ شارق خانزادہ نے مسکرا کر خانم بی بی کو تسلی دی، وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا علینا، پر علینا بہو۔ خانم بی بی بات کرتے چپ سی ہو گئیں، کیونکہ یہ سچ بھی تھا، براق خانزادہ شہر نہیں جانا چاہتے تھے، پر علینا انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئیں۔ آپ علینا بھابھی کی فکر مت کریں، رباب انہیں منا لے گی، شارق خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا تو خانم بی بی بھی چپ ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی شارق خانزادہ انہیں جھوٹی تسلی نہیں دے رہے۔ علینا خانم تو براق خانزادہ کی نہیں سنتی تو رباب تو دور کی بات ہے۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ السلام علیکم خانم بی بی۔ محبوب خانزادہ اپنی شوق مسکراہٹ کے ساتھ شارق خانزادہ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، آ گئے بیٹا شکار سے؟ خانم بی بی نے محبوب خانزادہ کے سر پر پیار دیتے پوچھا۔ جی خانم بی بی، ارادہ تو کل واپسی کا تھا، پر بابا سائی کا فون آ گیا کہ چچا سائی آ رہے، اس لیے میں فوراً بھاگا آیا، محبوب خانزادہ نے شارق خانزادہ کے فون کے متعلق بتایا۔ بھاگ کر کیسے آئے تم؟ شارق خانزادہ نے ناسمجھی سے کہا تو محبوب کے ساتھ خانم بی بی کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔
سرخ و سفید رنگت، براؤن ہلکی سی بیرٹ، ہمہ وقت مسکراتے ہونٹ، چوڑی جسامت، سفید کلف لگی شلوار قمیض پہنے، 7 کندھوں پر بلیک اجرک ڈالے، محبوب خانزادہ پہلی ہی نظر میں سامنے والے کو دل ہی دل میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی سراہنے جانے کے لائق تھی اور اوپر سے اس کی مسکراہٹ اس کی وجاہت میں 4 چاند لگا دیتی تھی۔ شارق خانزادہ نے اپنے خوب رو بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا، دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا۔ محبوب خانزادہ بالاش خانزادہ کے مقابلے ہنسمکھ تھا۔ بالاش خانزادہ شروع سے ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ محبوب خانزادہ خود بھی ہنستا اور دوسروں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ تبھی بالاش خانزادہ اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ بالاش خانزادہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور چپ چاپ اندر جانے لگا۔ بالاش پتر، خیریت، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خانم بی بی نے بالاش کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھتے پوچھا۔ جی خانم بی بی، بس چھوٹے موٹے کتے راستے میں آ جاتے ہیں اور بالاش خانزادہ ان کتوں کو راستے سے ہٹا کر موت کی نیند سلانا بہت اچھے سے جانتا ہے، بالاش خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا اور بنا خانم بی بی کی بات سنے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حشمت علی، کیا ہوا ہے؟ شارق خانزادہ نے ہاتھ باندھے سر جھکا کر کھڑے حشمت علی سے پوچھا۔ بڑے سائی، وہ چودھری حسین نے سردار سائی کی زمینوں پر آگ لگا دی ہے۔ حشمت علی نے سر جھکا کر سنجیدگی سے کہا تو محبوب خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کتے کی اتنی جرأت کہ اس نے ہماری زمینوں میں آگ لگا دی، اسے بدلے میں موت دوں گا، محبوب خانزادہ نے غصے سے مٹھیاں بیچتے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو محبوب خان، تم بھول رہے ہو تمہارا بھائی اس گاؤں کا 18 قبیلوں کا سردار ہے اور اسے یہ معاملہ کیسے نمٹانا ہے وہ بہت اچھے سے جانتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اس معاملے سے دور رہو، اور ویسے بھی آج تمہارے چچا سائی آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کسی بھی قسم کی بدمزگی ہو۔ شارق خانزادہ نے کھڑے ہو کر محبوب خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھایا۔ لیکن بابا سائی، میں لالا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، محبوب خانزادہ نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرو گے اور نہ ہی اس کے علم میں لائے بغیر کوئی قدم اٹھاؤ گے، شارق خانزادہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے بابا سائی، جیسے آپ کا حکم، محبوب خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تم نے ٹھیک کیا شارق، محبوب کو ابھی ان دشمنوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے اور میں خود چاہتی ہوں وہ ان معاملوں سے دور رہے۔ محبوب خانزادہ کے جاتے ہی خانم بیبی نے کہا تو شارق خانزادہ پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ خان ہاؤس میں تقریباً سبھی گاؤں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ براق خانزادہ بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے، آج تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک لگ رہی تھی، ان کے چہرے پر اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ بابا، یہ روپ تیار ہونے میں اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ یوسف نے روپ کے بند دروازے کی طرف دیکھتے کہا جو پچھلے 3 گھنٹوں سے بند تھا۔ پتہ نہیں، تم دیکھو جا کر، براق خانزادہ نے فکر مندی سے کہا تو یوسف سر ہلا کر روپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ روپ کا دروازہ ناک کرنے ہی والا تھا جب روپ بلیک لانگ فراک پہنے اپنے براؤن بالوں کو کرل کیے لائٹ سے میک اپ پر جیولری کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ روپ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے اترا کر پوچھا۔ روپ، ہم پارٹی میں نہیں گاؤں جا رہے ہیں، یوسف خانزادہ نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ پتہ ہے مجھے، ہم گاؤں جا رہے ہیں اور میں اتنا سارا اس لیے تیار ہوئی ہوں کیونکہ ہم پہلی بار جا رہے ہیں گاؤں، اور گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ شہر سے کوئی گوری میم آئی ہے۔ روپ نے اپنا ہینڈ بیگ یوسف خانزادہ کی طرف اچھالتے بڑے ہی تکبر سے کہا تو یوسف نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ تمہارا ہینڈ بیگ میں کیوں پکڑوں؟ یوسف خانزادہ نے واپس بیگ روپ کی طرف اچھالتے کہا جو اس نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا۔ او لالا، آپ نے سارے بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھے ہیں تو میرا بھی اٹھا کر رکھ دیں، روپ نے اپنے ناخنوں پر پھونک مارتے کہا۔ اب تم دونوں کی باقی لڑائی بعد میں لڑ لینا، ابھی چلو دیر ہو رہی ہے، علینا نے گھر کے سارے دروازے لاک کرتے ہوئے کہا تو سب آیت الکرسی کا ورد کر کے سفر کے لیے نکلے روانہ ہو گئے۔ ایک گاڑی میں براق خانزادہ اور علینا بیٹھ گئے جبکہ دوسری گاڑی میں یوسف اور روپ بیٹھ گئے۔ تقریباً 5 گھنٹے کی تھکا دینے والے سفر کے بعد ان کی گاڑیاں گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی ان کی گاڑیاں گاؤں کے اندر داخل ہوئی، گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی برسات ان کی گاڑیوں پر کی گئی۔ روپ اور یوسف تو اتنا پیارا استقبال دیکھ کر حیران رہ گئے، یقیناً گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور پیار کرنے والے تھے۔ روپ نے کھڑکی سے باہر دور تک نظر دوڑائی تو اسے ایک خاص بات نظر آئی۔ لالا دیکھیں تو پورا گاؤں کتنا صاف ہے، روپ نے حیرت سے کہا۔ بالاج لالا کی حکمرانی ہے پورے گاؤں پر اور سننے میں آیا ہے وہ کافی نفاست پسند ہے، یوسف خانزادہ نے تھوڑی سی معلومات روپ کے دماغ میں ڈالی۔ بالاج، روپ بالاج کا نام سن کر زیر لب بڑبڑائی۔
بری بات ہے روپ، وہ تم سے بڑے ہیں، بالاج لالا بولو انہیں۔ روپ کی بڑبڑاہٹ یوسف کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، تبھی اس نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھک گئی ہوں، حویلی کب آئے گی؟ روپ نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر جمائی لیتے کہا۔ آئی تھنک بس 5 منٹ، یوسف نے دور سے ایک اونچی حویلی دیکھتے کہا جسے برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، شاید براق خانزادہ کے آنے کی خوشی میں۔ جیسے ہی ان کی گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئی، ایک بار پھر ان پر پھولوں کی برسات کی گئی۔ شارق خانزادہ بھاگ کر براق خانزادہ سے بغل گیر ہوئے اور دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم ہوئی۔ روپ اور یوسف بھی گاڑی سے نکل کر اپنے بابا کو دیکھنے لگے جو اپنے بھائی سے تقریباً چپکے ہوئے تھے۔ لالا اب دیکھنا، بابا ایک دم فٹ ہو جائیں گے۔ روپ نے یوسف کے کان میں سرگوشی کی تو یوسف نے گھور کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تبھی خانم بی بی کے ساتھ رباب صبا اور محبوب خانزادہ بھی آگے بڑھے اور سب سے ملے۔ رباب تو روپ کے گالوں پر بوسے دیے جا رہی تھی اور خانم بی بی بھی روپ پہ واری صدقے جا رہی تھی۔ علینا اس پیار کا مطلب خوب سمجھ رہی تھی، پر فی الحال وہ براق خانزادہ کی طبیعت کی وجہ سے چپ تھی اور سب برداشت کر رہی تھی۔ یوسف نے ایک نظر صبا کی طرف دیکھا جو روپ سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ جانے کیوں وہ یوسف کا دل نہیں کیا کہ وہ صبا کے چہرے سے نظریں ہٹائے۔ دودھیا رنگت میں چہرے پر بچوں جیسی معصومیت، بالوں کی چوٹی کر کے وہ آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ ہلکی سی پنک لپسٹک لگائے، گہرے آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے وہ یوسف خانزادہ کا دل دھڑکا گئی۔ صبا نے خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے سامنے دیکھا تو یوسف خانزادہ آنکھوں میں ڈھیروں جذبات لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبا کے دیکھتے ہی یوسف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، پر نظریں ابھی بھی صبا پر ہی تھیں۔ صبا نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ لالا مجھے معاف کر دیں، براق خانزادہ نے شارق خانزادہ سے الگ ہوتے کہا۔ نہیں چھوٹے خان، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں اپنا وعدہ نبھا نہیں سکا۔ شارق خانزادہ کا اشارہ روپ اور بالاج کے رشتے کی طرف تھا جو وہاں کھڑے سبھی سمجھ گئے سوائے روپ اور یوسف خانزادہ کے۔ کوئی بات نہیں میرے بچوں، تم دونوں ساتھ رہو، تمہارے بابا صاحب یہی چاہتے تھے۔ چلو اب اندر چلو، لمبے سفر سے آئے ہو، آرام کرو، پھر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ خانم بیوی علینا کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر فوراً بات سنبھال گئی۔ لالا بالاج کدھر ہے؟ براق خانزادہ نے شارق خانزادہ سے بالاج کے متعلق پوچھا۔ اسے کچھ کام تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے نکلا ہے، تم فکر مت کرو، رات تک لوٹ آئے گا، شارق خانزادہ نے اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ بالاج خانزادہ حویلی داخل ہوا، بلیک شلوار قمیض میں، کندھوں پر بلیک اجرک ڈالے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے، پاؤں میں کھیڑی پہنے، چہرے پر سوگواریت سجائے وہ شہزادوں کی آن بان رکھنے والا سردار کالی گہری رات کا ہی کوئی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ بالاج خانزادہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جانتا تھا اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ تبھی وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اسے اندر کسی نسوانی پرفیوم کی خوشبو آئی۔ بالاج خانزادہ نے گہرا سانس لیتے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا، سوچوں کا مرکز ماضی میں چلا گیا۔ ماضی؟ کیا کر رہے ہو بالاج؟ میں ابھی تو نہائی ہوں، نتاشا ابھی نہا کر نکلی ہی تھی۔ جب اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو نے بیڈ پر لیٹے ہوئے بالاج خانزادہ کو اپنی طرف مائل کیا۔ تو کیا ہوا، ہم پھر نہا لیں گے۔ بالاج خانزادہ نے نتاشا کے گیلے بالوں میں منہ چھپائے مدھم سرگوشی کی۔ اچھا جی ایسی بات ہے، تو پہلے مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ نتاشا کہتے ہی بالاج کے پیٹ میں کوہنی مارتی بیڈ کی دوسری طرف سائڈ بھاگی۔ بالاج اس کی خوشبو میں بہک رہا تھا، اس سے اچانک افتاد پر وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا، پھر جیسے ہی اس کے ہوش ٹھکانے آئے وہ نتاشا کو پکڑنے بھاگا۔ رکو ابھی بتاتا ہوں۔ بالاج خانزادہ نے ایک ہی جست میں نتاشا کو پکڑا اور اٹھا کر بیڈ پر پٹکتے اس پر سایہ فگن ہوا۔ حال ابھی بالاج خانزادہ ماضی کے ورقوں کو مزید پلٹتا، اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بالاج خانزادہ فوراً الرٹ ہوا، اس نے بیڈ کے سائڈ ڈراور میں سے پستول نکالی جہاں وہ ہر وقت رکھتا تھا اور واش روم کے دروازے کی سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نسوانی وجود واش روم سے نکلا بالاج خانزادہ نے اس بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ وہ نسوانی وجود کوئی اور نہیں بلکہ روپ تھی۔ اس سے پہلے وہ ڈر کر چیختی بالاج نے اس کے نرم گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پسٹل کی نال اس کے سینے پر رکھے۔ کون ہو تم؟ بالاج خانزادہ نے غصے سے سرخ آنکھیں لیے ہلکی آواز میں غرا کر پوچھا تو روپ نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس کے منہ پر اس کا ہاتھ ہے، وہ کیسے بولے؟ بالاج خانزادہ نے روپ کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا، پر پستل ابھی بھی روپ کے دھڑکنوں کے مقام پر ہی تھی جو اسے ڈرانے کے لیے کافی تھی۔
آپ کون ہو؟ روپ نے ہمت کر کے پوچھا۔ میری ہی حویلی میں، میرے ہی کمرے میں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ پلاش خانزادہ نے پسٹل کا دباؤ بڑھاتے کہا۔ آپ کی حویلی؟ کیسے؟ یہ تو میری حویلی ہے۔ جیسے بلاش اسے چور سمجھ رہا تھا، ویسے ہی روپ بھی اسے چور سمجھ رہی تھی، پر سامنے والے